کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے اس مناسبت سے۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، میت کے لیے دعا یا قرآن خوانی کیا کریں، ہے نا۔ میت جو انتقال ہو گئے ہیں، ہمارے ماں باپ، دادا، کوئی بھی شخص، ثواب کیسے پہنچائیں ان کو؟ کھانا کھلا کر کے یا دعا دے کر کے؟ اس سلسلے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آپ کا چھوٹا بھائی بن کے میں آپ کو صحیح چیز بتا دوں، ٹھیک ہے؟ جیتے جی ماں باپ کی قدر کرو، قدر کر لو ماں باپ کی۔ جب یہ اٹھ جائیں گے، چلے جائیں گے، تو پھر حقیقی ماں باپ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا اللہ کے بندوں۔ نہیں، آج جس طرح ماں باپ کا حق ادا کرنے چاہیے، قدر کرنی چاہیے، ویسے نہیں۔ بیٹا جوان ہو جاتا ہے نا، تو دیکھتے ہیں ہم لوگ سماج میں کہ ماں باپ ڈرتے ہیں بیٹے سے بات کرنے کے لیے۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے، کمائی دھمائی اچھا ہے، بیوی آ گئی ہے، تو بیٹا سے باپ بات کرنے کے لیے ڈرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کہیں کہ نہیں کہیں، ڈرتا ہے۔ بہرکیف جب یہی ماں باپ انتقال ہو جاتے ہیں، یہی اولاد کیا کرتا ہے، کچھ آنسو بہا لیتا ہے، گھڑیالی آنسو، مشورہ کرتا ہے بھائیوں سے، ارے باپ تو چلے گئے، ماں چلی گئی، اب کیا کریں؟ چلو خاندان والے کو بلاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کچھ قرآن خوانی کر دیا جائے، باپ کو کچھ بخشوا دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا ہے کہ اس میں دکھتا ہے، دعوت دیں گے، بھیڑ ہوگی، کھائے گا لوگ، دعا دے گا، اس میں دکھتا ہے کہ نہیں اولاد کو کیئر ہے باپ کا، کہ دعا کروا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اس کو بخشوا رہا ہے۔ لیکن شریعت نے ایک سادہ سا اصول دیا ہے، جس میں نہ پیسہ خرچہ ہوگا اور نہ روپیہ خرچہ ہوگا اور نہ کھلانا پڑے گا، چپ چاپ آپ کی میت تک وہ دعا پہنچ جائے گی اور اس کو آرام ملے گا۔ وہ کیا شریعت نے رہنمائی کی ہے، سمجھ گئے؟ باپ کو، ماں باپ جس کے زندہ ہیں اس کی قدر کرو، ٹھیک ہے؟ بیٹے لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، برا نہ مانے، معاف کریں۔ بیٹیاں لوگ تھوڑا دیکھتے ہیں، ماں باپ پر زیادہ توجہ دیتی ہے، دیکھتے خود اپنے گھر کی بات کرتے، کچھ ہوتا ہے تو بہنیں لوگ پھل فروٹ لے کر کے فوراً ابا کو دیکھنے آ جاتے ہیں، ہے نا۔ اور جو سب جائیداد وارث جو پورا لے کر کے بیٹھے ہیں، اس کو زیادہ کیئر نہیں ہے، جو پورا لے کر کے بیٹھے۔ ایک جمعہ بیان کریں گے، اپنا معاملہ صاف رکھو، حج پہ حج، عمرہ پہ عمرہ بعد میں کرو، پہلے ادھر معاملہ صاف کر لو، ٹھیک ہے؟ وہ بیان دیں گے انشاءاللہ۔ تو بیٹیاں دیکھتے بڑی دوڑ کے آتی ہیں، اس لیے ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا، شاید عبد المالک مجاہد کی کتابیں آپ پڑھیے گا، بڑی ان کی کتابیں ہیں سب، سلہر واقعات، سلہر نقوص، سلہر فیصل، مطلب سلہریات جتنے۔ اس نے لکھا تھا ایک باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن بیٹا اور بیٹی میں کیا فرق ہے؟ بیٹی آتی ہے، بڑی دیا کرتی، ماں باپ کے لیے رحم کرتی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ایک شخص آیا، کہا، دعویٰ کر رہا تھا 4 لاکھ، کتنا؟ 4 لاکھ، کہا 4 لاکھ جب تک نہیں دو گے اس مردے کو قبر میں دفنانے نہیں دیں گے۔ بڑکا بیٹوا سے پوچھا، کیا جی آپ کا قرضہ اتار دو؟ نہیں میرے پاس کہاں ہے، نہیں ہے۔ منجلا بھیا تم؟ چھوٹکا بھیا بولا میرے پاس نہیں، لاش ایسے ہی رہے گا، کیا کریں، میرے پاس نہیں۔ بہن کو پتا چلتا ہے، بیٹی کو پتا چلتا ہے، یار ابا کا لاش دفنانے نہیں دے رہا، کوئی دعویٰ کر رہا ہے 4 لاکھ میں پاتا ہوں، دو گے تب دفنانا۔ اللہ، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ معاف کر دو جائے گا، ورنہ کیا منہ دکھاؤ گے یہاں آ کر کے؟ زبردستی لوگ ان کا ہڑپ لیتے ہیں، ورثہ جو باپ کا ملنا چاہیے تھا، سمجھ گئے؟ اپنا گہنا گوری جو بھی زیور تھا نکال کر کے دیتے تھے، لے لیجئے بھائی، میرے ابا کو دفنانے دیجئے، اور جو بچے گا ہم دیں گے۔ آدمی کہتا ہے بعد میں کہ بھائی میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا اصل وارث کون ہے؟ بڑکا بیٹوا کو دیکھا، چھٹ گیا۔ اصل یہ ہے کہ یہ مجھ سے 4 لاکھ پاتا تھا، آج مجھ کو دینا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون لینے کا اصل وارث ہے ان کا۔ بڑا بیٹا وہ بھی فیل، منجلا بیٹا وہ بھی فیل، چھوٹا
छोटा बेटा वो भी फेल, बेटी तुम इसका असल वारिस हो, लो 4 लाख तेरे अब्बा से मैंने लिया था। देखते हो बेटियां, ये बेटियां, और तुम ज्यादा अपना बहन का हक लेकर के तुम बैठे हो, लेकिन दर्द वो रखती है, समझ गए? बेटियां लोग दुआ करना चाहिए। अब क्या करेगा मर्द लोग, खुद नमाज नहीं पढ़ते तो माँ बाप के लिए हाथ कब उठाएगा, कब उठाओगे? बहर के माँ बाप जब तक जिंदा है, हयात से है, इनकी कदर करो, इनके सर पे हाथ फेरो, पैर हाथ दबाओ, इनकी कदर करो, इनकी खिदमत करो। जब तक जिंदा है माँ बाप से दुआ ले लो दुआएं, अल्लाह के बंदो ले लो। क्यों? माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं की जाती है ना, मत तकलीफ दो इनको। सुन लीजिए, आज आप जवानी की उम्र में पहुंचे हैं, बूढ़े माँ बाप बुढ़ा गए हैं, तो आप समझते हैं कि चलो, अरे अल्लाह के बंदो तुमको पकड़ कर चलना सिखाया कौन, बोलना सिखाया कौन, कौन सिखाए? इनकी दुआएं ले लो, माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं करो, इनको नाराज कभी मत करो। माँ बाप अगर नाराज हो गए, दुनिया में कभी चैन से नहीं रह सकते ना, कभी नहीं। और जब दुनिया में चैन से नहीं रह सकते हो, जब माँ बाप नाराज, तो रब भी नाराज होता है उससे, है कि सुने होंगे, रब की रिदल वालिदैन, माँ बाप अगर नाराज हो गया तो रब भी नाराज हो जाता है। जितनी चीज की कदर करो, बैठ के। अगर इंतकाल हो गया तो क्या करें? देखिए, पहली चीज ये कि कब्रों की जियारत करो, कब्र कभी जाया करो। जाते हम लोग, किसको कितना महीना हो गया कब्र में जो इंतकाल हो गए उसके लिए दुआ करने के लिए? बहुत कम, बहुत कम। या तो अगर कोई जाता है तो एक दिन हम लोग फिक्स कर लिए, या तो जुमेरात का दिन, गलत है, या तो 15वीं शाबान के लिए। अल्लाह के बंदो देखिए, मैं सही चीज बता देता, रूहें नहीं आती है दुनिया में ना, खास नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? देखिए, आंख खोल लीजिए, आप दिल भी खोल लीजिए, कान भी खोल लीजिए, सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? फज़ुरूहल कुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह, कब्रिस्तान जाया करो, ये सही हदीस है। क्या होगा? तो मकसद है कब्रिस्तान जाने, एक ये है कि आखिरत याद आए, है? बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, अरे बहुत बड़ा उद्योगपति था रतन टाटा, कल मर गया, क्या लेकर के गया? बोलो, कुछ लेकर के जाओगे? कब्रिस्तान जाया कर, याद आएगा कि देखो जिसका तोती बोलता था दुनिया के अंदर आज कहाँ पड़ा हुआ है कि आज कहाँ पड़ा हुआ है? कोई पूछने वाला नहीं, सब ऊपर से मिट्टी मिट्टी डाल के चला आया जाया। लेकिन अफसोस है, हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं, बोलो वहां जाने के बाद भी कभी मौत आखिरत याद आए? हम तो देखते हैं कि कब्रिस्तान में भी वही बेडंगा जो यहाँ रहते हैं, कहाँ याद आता है? वहाँ भी कोई हंस रहा है, वहाँ भी कोई ठट्ठा मार रहा है, कहाँ याद आ रहा है? देखो दिल कितना मर गया है कि एक फायदा ये। दूसरी एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी जब मर जाता, इन्न रजुल लतुरफउ दरजह, उसका दर्जा भी बुलंद किया जाता है। अगर गुनहगार है तो उसके अजाब में तकफीर की जाती है। सुनो सुनो, अल्लाह कहता है, वही जो कब्र के अंदर है, बोलता है कि मेरे साथ ये मामला था, वो जन्नत में है, जो कहता है कि मेरे दर्जात कैसे बुलंद हो रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्या बात है, क्या बात है? सिर्फ मोहताज है मैयत एक चीज का, वो क्या? हमारी दुआ का मोहताज है। कहता है, वही कहता है कि क्या बात है अल्लाह, मेरा मामला ये था, थोड़ा सा ऊपर हम उठ गए, मेरी दर्जात हमारी बुलंद हो रही, क्या मामला? क्या कहा हदीस के अंदर? बिइस्तिग़फ़ारी वलदिका लक, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुआ कर रही है। अल्लाह के लिए दुआ, औलाद तुम्हारे लिए दुआ कर रही है। अजाब में तकफीफ, दर्जात में बुलंदी, अगर गुनहगार है तो तकफीफ, अगर नेक है तो उसका और दर्जात बुलंद किया जाता है। वो भी पूछता कैसे ऐसा? तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुआ कर रही, मैयत हमारे सबसे ज्यादा दुआ का मोहताज है, याद कीजिए, है ना? दुआ करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میت کو دعا کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ کو خبر ہونے نہیں دیا تھا اللہ کے نبی نے، نہ رات ہوئی حضرت جبرائیل نے حکم دیا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی آپ جائیے بقیع قبرستان کی طرف جائیے آپ، اور بقیع قبرستان کے لیے آپ جائیے، دعا کر دیجیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں رات کو، مجھ کو خبر نہیں کیے کہاں جاتے ہیں، میں دیکھتی ہوں تھوڑا جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بقیع قبرستان پہنچ گئے اور جا کر کے دعا کر رہے ہیں، السلام علیک اہل الدیار یرحم اللہ من المؤمنین والمؤمنات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ یہ بقیع قبرستان کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے بقیع والوں کے لیے جو وہاں مدفون تھے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ان کے، دعا کا زیادہ محتاج ہے۔ کہاں کہاں دعا اور کیسے محتاج ہے آپ کو بتائیں، غور سے سنیے۔ پہلی بات، جب ہمارے ماں باپ انتقال ہو جاتے ہیں، دیکھیے یاد کیجئے گا، ثواب اگر چاہتے ہو، ماں باپ اگر چلے آپ جائیں تو یاد رکھیے، ایک تو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے اعمال کا سلسلہ اب تو رجسٹر ہی بند ہو گیا، تو خیر ابھی بعد میں بات آئے، لیکن اگر وہ چلا بھی گیا ہے اور ان کے اولاد، ان کے وارثین، ان کے بال بچے، اگر میں آج سبحان اللہ کہتا ہوں تو میرا ایک نیکی اللہ میرے ماں باپ کو بھی پہنچتا ہے، پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى۔ آدمی جس نے کوشش کر کے مجھ کو پڑھایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من دل علی خیر فلہ مثل ما اجر فاعلہ، جو آدمی اگر کسی کو اچھے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے، ہم آپ کو اتنی بات بتا دیے، ایک آدمی بھی میری بات پر عمل کرے گا، میں رہوں نہ رہوں دنیا سے چلا جاؤں، مجھ تک ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا۔ آپ نے قرآن بٹوا دیا یا آپ نے کسی کو صحیح راہ پر لے آیا، آپ کو ثواب پہنچے گا۔ اور یاد کیجئے اگر آپ نے غلط دیا اپنے بال بچے کو، موبائل لا کر کے، ٹی وی لا کر کے، کہاں جاؤ گے دیکھنے کے لیے؟ بیٹا گھرے میں سیریل دیکھ لو، یا غلط چیز دیکھ لو گھرے میں۔ گھرے میں جب تک دیکھتا رہے گا، تم نے لا کر کے دیا ہے تو گناہ تم پر بھی پڑتا رہے گا، تم رہو یا نہ رہو۔ اور صحیح کرے گا آپ کا بال بچہ، ثواب آپ تک بھی پہنچتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ لیجئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو سکھائیے صحیح چیز، صحیح تربیت کیجئے، صحیح بتائیے۔ مسئلہ آتا ہے سب سے پہلا جنازے کا، کیا کہیں اللہ کے بندوں، کیا کہیں، بڑی افسوس لگتا ہے۔ دیکھیے دعا کہاں کرنی ہے؟ سب سے پہلے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اوپر حق کیا ہے؟ 6 حق ہے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم 6 اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح لہ واذا عطش فحمد اللہ واذا مرض فعدہ واذا مات فتبع۔ جب کوئی مر جائے تو اس کے پیچھے جایا جائے، یعنی اس کے جنازے میں جاؤ۔ جنازے میں جانا ہے کیا خالی تماشائی بن کر کے؟ نہیں، تماشائی بن کر کے نہیں جانا ہے۔ بھیڑ کسی جنازے کا فیصلہ نہیں کرتی، یاد کیجیے، ٹھیک ہے؟ کیا سمجھے؟ کسی جنازے کا بھیڑ فیصلہ نہیں کرتی کہ نہیں اس کے جنازے میں اتنے لوگ تھے، وہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کان میں گھسا لیجئے آپ یہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کرتی ہے، کہا اگر کسی کے جنازے میں 40 موحد، 40 توحید پرست جو شرک نہیں کرتا ہے، اگر کسی کے جنازے میں وہ پہنچ گیا ہو اور دعا کر دیا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی سفارش قبول کرے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ توحید پرست لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ کے بندو جنازہ کیا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ثنا نہیں ہے جنازے کے اندر، تھوڑا سا لوگ کہیں گے مولوی صاحب بول دیے، جی مولوی صاحب بول دیے، ثنا نہیں ہے جنازے کے اندر۔ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، لیکن جب تک سورہ فاتحہ پڑھیں گے پڑھانے والے وہ بھی صحیح طریقے سے پتہ چلا کہ کہیں پیچھے پڑھ لانے فوراً اللہ اکبر، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد ہم کو حق ہے کیا؟ جنازے کی دعا، میت کو دعا دینے کی۔ لیکن افسوس ہے ہم بھی وہاں اگر رہتے، میرے اندر بھی شعور رہتا، ہم بھی کہتے کاش آج مجھے کوئی تھوڑا سا دعا دے دیتا،
کتنے لوگ ایسے ہیں جو تماشائی بھیڑ بن کے خالی وہاں جاتے ہیں لیکن میت کو دعا دے کر کے نہیں آ پاتے ہیں. دعا یاد جنازے کی ہیں؟ کیوں نہیں یاد کر لیتے؟ ہفتہ میں، مہینہ میں، 15 دن میں جانا پڑتا ہے. کسی نہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. پوری زندگی بغیر کسی کو دعا دیے دفنا دے کے آ جاؤ گے؟ کیوں نہیں یاد کر لیتے؟ سب یاد ہے آپ کا، دعا کیوں نہیں یاد ہے؟ ابا کو دعا دے دو اللہ کے بندو، سب کیا آپ کے لیے، بہت محنت کیا آپ کے لیے. جا رہا ہے آخری وقت بھی جنازے، دعا دینے کا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، اللہ معاف فرما زندوں کو بھی، مردوں کو بھی، جو غائب ہے ان کو بھی، جو حاضر ہے ان کو بھی. کہاں دیتے ہو؟ یاد رہے گا تب نہ تو. جب یاد نہیں ہے تو پھر جو چیز دینے کا ہے وہ نہیں. بات ہم لوگ کیا کرتے دیکھیے، الٹا چیز آ گیا. اس کے بعد دیکھیے کیسے دعا کا محتاج ہے. جو مر گیا ہو، کسی کا بھی کوئی انتقال ہو گیا، دیکھیں صحیح چیز کی ہم رہنمائی کریں، وہ ہماری دعا کا محتاج ہے. آج بھی اگر آپ نے دعا دے دیا کسی میت کا، اللہ قبول کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے کہ نہیں کسی نے میرے لیے حق میں دعا کیا ہے. ایک جنازے میں ہے کہ جب جنازے پڑھتے ہیں تو ہم میت کے لیے دعا دیتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا. اور جس کو یاد نہیں ہے آج ہی یاد کر لیجئے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، آج ہی یاد کر لیجئے. معمولی نہیں ہے. جب یاد نہیں رہتا ہے تب مولوی صاحب کہتے چاروں کل پڑھ لیے ٹھیک رہے گا نا، سورہ فاتحہ پڑھ دیے ہیں، درود شریف ٹھیک ہے، کیسے ٹھیک رہے گا؟ میت کا جو مغفرت کی دعا دینی چاہیے نہیں دیے کیسے ٹھیک رہے؟ چلیے اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے، ہم نے جنازے کی نماز پڑھ لی. ایک یہاں پر بدعت اب دھیرے دھیرے رائج ہو رہا، میں یہیں پر بتاؤں گا، اگر بھول گیا یاد دلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، دفنانے کے بعد جب مٹی ڈال دیا جاتا ہے، ایک بات یہاں بھی بتا دیں، مٹی ڈالتے وقت بڑی زور زور سے آپ لوگ چلاتے ہیں جی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. صحیح پوچھو تو میں آپ کا بھائی بن کے بتا دوں یہ چیز ثابت نہیں ہے. سمجھے؟ چیز ثابت نہیں ہے. ثابت رہتا تو میں کیوں نہیں کہتا کہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ثابت نہیں ہے. سمجھے؟ کیا بتایا آپ؟ ثابت نہیں. ایسے ہی آپ 3 لب مٹی ڈال دیجئے، چھوڑ دیجئے. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ استغفروا لأخیکم. یہاں ایک حدیث ہے، رکیے تھوڑا سا. بڑی جلدی ہاتھ جھاڑ کر کے ہم بھاگتے ہیں، ہے کہ جلدی مٹی دیتے ہیں اور جلدی بھاگتے ہیں. استغفروا لأخیکم، جاؤ استغفروا لأخیکم. اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو ابھی. کیوں؟ سوال ہونے والا ہے کہ نہیں؟ آیا حدیث کے اندر اللہ کے بندو اتنا ہی سنتا ہے وہ میت. جب ہم جانے لگتے ہیں نا، حدیث کے اندر آیا ہے کہ ہماری جوتوں کی آہٹ وہ سنتا ہے. سمجھ مطلب وہی ہے اور اس کو زندہ کر دیا ہے. آ گئے ہیں فرشتے اس کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ان کے لیے دعا کرو. کس چیز کی دعا کرو؟ ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو. ان کے لیے ابھی سوال ہونے والا ہے اس سے، اس لیے ان کے پاس دعا کرو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلدی جھاڑتے ہیں اور جھاڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. دعا دیجیے میت جو انتقال ہو گیا. اب یہ دعا چھوڑ کر کے ہم لوگوں کے لیے کہاں دعا جو بدعت میں کہہ رہا تھا رائج ہو گیا وہیں پر. جنازہ اب تو دھیرے دھیرے اب یہ میں دیکھ رہا ہوں جنازہ جیسے ختم ہو گئی فوراً لوگ ہاتھ اٹھا کر کے اب دعا کرنے لگتے ہیں. وہ پہلے نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ میت اب دفن کر دیے ہیں تب دعا کرو، کیونکہ اس سے اب سوال ہونے والا ہے. لیکن اب پہلے دعا ہونے لگا. دیکھیں کہ جنازہ جیسے السلام علیکم کہہ دیا تو دعا کرنے لگتا ہے. یہ نہیں، بلکہ میت کو دفنانے کے بعد دعا کرو اور فردن دعا کرو. اور کیا دعا کرو؟ کہ اللہ ان کی معاف فرما، ان کے سوال و جواب میں ثابت قدمی عطا فرما. یہاں پر ایک دعا کی ضرورت ہے جو میت کو دعا محتاج ہے اور جو وہ چیز پہنچائی جاتی ہے اور یہ چیز ضرورت ہے. لیکن اس کو چھوڑ کر کے ہم لوگ دوسرا چیزوں کو اختیار کر لیں. یہ چیز ہو گیا. آگے آپ کو بتاتے ہیں ایسے ہی کبھی کبھی قبرستان جاؤ
اور جا کر کے میت کے لیے دعا کرو جو بات آئی. اب لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیے میں صحیح بات بتا دیتا ہوں, قبرستان میں جا کر کے لوگ جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قبر پہ کھڑا ہو کر کے, کچھ لوگ چاروں پھول پڑھ کر کے. وہ آپ بتائیے دل پہ ہاتھ, اس سے کیا میت کو کچھ فائدہ ہوگا؟ پھر اس کا اس بات ہم ایک دلیل ایک حدیث سے دیتے ہیں. جاؤ اللہ کے بندے, قبرستان نہیں جا رہے ہیں آپ لوگ تو دیکھیے قبرستان کی ویڈیو ایسے ایسے آ رہا ہے, کھڑے 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 موت رہا ہے جا کر کے غیر کو, ہے کہ نہیں؟ دیکھو کبھی کبھی آپ کی قبرستانوں میں بیٹھ کر کے شراب پیا جا رہا ہے, دیکھے کہ نہیں آپ لوگ؟ سب دیکھو, کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بھی بھول گئے اس کو, جب تک تھا تب تک تھا آپ کا, دفنا دیے تو ختم. جاؤ کبھی کبھی دعا کرو ان کے لیے. اور قبرستان میں قبر میں کھڑے ہو کر کے سب کا اتفاق ہے وہاں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں, چلو آؤ جلدی جلدی آؤ فاتحہ پڑھ لو یار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کے جائیے, اس کو بھی کھول لیجیے آپ اپنا دل دماغ, دیکھیں صحیح چیز بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جب مر جاتا ہے, یتبع المیت ثلاث, جب تین چیزیں اس کا ہے, مر جاتا ہے آدمی, اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث, مگر تین چیز ہے جو اس کا دفتر جاری رہتا ہے, ثواب پہنچتے رہتا ہے. اور صدقۃ جاریہ, ایک صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ آپ سب جان رہے ہیں, آپ نے مسجد کا کام ہو رہا, لگا دیا کچھ, جب تک ہے تب تک ثواب پہنچتے رہے گا. روڈ بنوا دیے, مسافر خانہ بنوا دیے, پانی کا انتظام کروا دیے, جو بھی صدقہ جاریہ ہے, آپ ہیں یا نہیں ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, تب تک آپ کو ثواب ہو, جب تک یوز ہوتا رہے گا پہنچتا رہے گا. لیکن اگر اس کے نام سے کھلا دیے یا آ کر کے آؤ تھوڑا قرآن پڑھ کے بخشوا دیے, تو میت کو قرآن پڑھ کے بخشا نہیں جاتا ہے, اس تک کچھ بھی نہیں پہنچے گا. صحیح کہہ, آپ نے پڑھا وہ ثواب آپ ہی کو ملے گا, آپ نے کھایا وہ کھا کر کے آپ نے ہضم کر دیا, سب آپ کا ہے, کیا پہنچے گا اس تک؟ بولو. وہ سب سے زیادہ محتاج ہماری دعا کا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ, تین چیز جو اس کے پہنچتی رہتی ہے ثواب, ان میں سے ایک نیک اولاد ہے جو ان کے لیے دعا کرے. دعا کرے کا جملہ آیا ہے, دعا کرے, یہ نہیں کہا کہ نیک اولاد جو ان کے لیے قرآن پڑھ کر کے بخشوائے یا ان کے لیے فاتحہ یا قرآن خوانی کروا دے اور ہم کو پہنچ نہیں. یدعو لہ, دعا کرے, ہے کہ نہیں دعا کا جملہ, دعا کرے ان کے لیے. تو سب سے زیادہ محتاج اگر ہماری کسی چیز کا ہے میت, بولو دعا کا ہے, دعا کا ہے. اللہ کے بندو دعا کا محتاج, اسی لیے دعا کرنا چاہیے. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا, بخش دے اللہ, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اللہ ان کو بھی بخش دے اور جو ہے ان کو بھی بخش دے. قرآن نے کہا ایک چیز ہی ہو گئی, دعا زیادہ محتاج ہے. نہ اس میں پیسہ خرچہ ہے, نہ روپیہ خرچہ ہے, نہ دولت خرچہ ہے, اور نہ کچھ خرچہ ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا, تھوڑا خاندان والے کو جب تک بلائے نہیں, قرآن پڑھوائے نہیں, دعوت نہیں دے, بولے گا نہیں یہ بیٹوا کچھ نہیں کرتا. اللہ کے بندو دعا کے زیادہ محتاج ہے. سمجھ میں آ گئی بات یہاں؟ اس کے بعد بھی ایک حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے اپنے میت کا, یا جو غیب ہے, حاضر نہیں ہے, چاہے وہ انتقال ہو گئے ہو, چاہے وہ نہیں بھی ہو, لیکن آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے, من ظہر بالغیب, اگر کوئی شخص کسی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے, قال الملک, فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثلہ. آپ اگر اپنے بھائی کے لیے جو انتقال ہو گیا ہو, وفات پا گیا ہو, چلا گیا ہو, ان کے لیے اگر آپ کہیں اللہ ان کو بخش دے, ان کو معاف فرما, ان کی گناہوں کو, ان کی خطاؤں کو تو درگزر فرما, فرشتہ اوپر سے ہمارے لیے اب یہاں دعا دے رہا, اللہ ان کو بھی وہی معاملہ فرما سکتا. اللہ. تو اگر نہیں جا پا رہے آپ, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کم سے کم ان لوگوں کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت کرو, کہ گناہوں کو معاف کرو. سب سے زیادہ محتاج وہ کیا چیز ہے, ہماری دعاؤں کا محتاج.
دعا دیجیے، ایک چیز۔ اس کے بعد جو ہم لوگوں نے رائج کر لیا، مولوی صاحب لوگ جانتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے نہیں ہیں، برسی، تیجا، چہلو، اللہ کے بندو مجھے معاف کیجیے، یہ سب کھا لیں گے آپ، ختم ہو جائے گا۔ بتائیے آپ تھوڑا سا سوچ اس تک کچھ پہنچے ہیں؟ اسی کا اپوزٹ، اسی کا الٹا، اگر میت کے نام سے اگر آپ صدقہ کر دیں گے کہ چلو اس مرحومین کے نام سے ہم اتنا پیسہ صدقہ کرتے ہیں، تو وہ چیز اس تک پہنچ جائے گی، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر جو کھلائے یا فاتحہ خوانی کرائے یا قرآن پڑھوائے، مردے کے نام سے، زندے کے نام سے بھی قرآن نہیں پڑھوانا ہے، اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اگر آپ کو شک لگے تو مجھ سے پوچھ لیں کہ مولوی صاحب یہ کیا ٹھیک بتائیں۔ اس لیے اللہ کے بندو سب سے زیادہ وہ دعا کا محتاج ہے۔ ہم اگر رہتے ابھی قبر کے اندر، ابھی شعور ہے ہمارا، ہم وہاں خواہش کرتے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی میری اولاد آج دعا کرتی تو میرا کتنا فائدہ ہوتا، کتنا فائدہ ہوتا، درجات بلند ہوتا، عذاب ہوتی تو تکمیل دیتا۔ اللہ یہی کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی دعا کر دیتا۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنے مرحومین کے لیے جو انتقال ہو گیا ہو، ہاتھ اٹھاؤ اور اٹھا کر کے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو، وہ انتظار کر رہے تمہاری دعا کا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں فائدہ پہنچا۔ اور جو چیزیں قرآن حدیث کے اندر ثابت ہیں وہ چیزیں ٹھہر کے، اور وہ چیزیں غلط ہیں۔ ایک بات اور بتا دیں، جو چیزیں شریعت میں انہیں بھی، درگا پوجا چل رہا ہے، میں نے پڑھا بڑا اچھا لگا۔ درگا پوجا میں ان لوگوں کو نومی کو کیا ہوتا ہے، درگا ماں کو خوش کرنے کے لیے لوگ بلی چڑھاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ دیکھے ہیں، مہیلا جاتے تھے، چھوٹا میں رسی سے باندھتا تھا، ایک ہی مرتبہ مار کر کے اس کا گردن کاٹ دیتا تھا۔ اور 10ویں کو راون کا پتلا پھونکتا ہے یہ لوگ، بلی کا، یہ لوگ بلی چڑھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے ادھر بھی بہت چلتا ہے، دسہرہ میں یا ان لوگوں کا تہوار میں جتنا وہ لوگ بلی نہیں چڑھاتا اتنا مسلمان گائے کاٹ دیتا ہے، نعوذ باللہ، مطلب اتنا مسلمان اپنی جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ سمجھیے کرتا کہ ارے آج دسہرہ ہے، آج یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، کبھی دیکھا کسی غیر قوم نے ہماری قربانی میں ایک مرغی تک ذبح کیا، یا عید میں کبھی ایک سویہ بنا؟ لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جتنا نہیں چڑھاتا اس سے زیادہ ہم لوگ ذبح کر دیتے ہیں کہ نہیں آج تہوار، بچنا چاہیے۔ خیر، اللہ سے دعا کرے بار الہ ہم تماموں کو کتاب و سنت پر چلنے، اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما، ہم تماموں کو نیک اور صالح عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم تماموں کو جب تک زندہ رکھ، توحید پر رکھ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔